السلام علیکم۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر تھے۔ قومی شاعر تو ہم ایک تخلص یوں سمجھے بنا لیا ہے، اصل میں تو وہ اللہ والے تھے۔ اتنے اللہ والے تھے کہ اتنی گہرائی میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے اندر تھا کہ کئی نظمیں ایسی ہیں کہ وہ دیکھ کے ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ان کا تخیل کہاں تک پہنچا ہے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی فارسی میں نظم ہے، تو اس کا ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں، اس سے ہمیں وہ کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ تو یہ فارسی کی نظم ہے: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو یہ ایک طرح سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، فارسی کے الفاظ ہیں: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ میں تو فقیر ہوں اور تو غنی ہے، اللہ کا لقب غنی بھی ہے، تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس دنیا کی، جو مرضی ہو، تو بہت بڑا بے نیاز ہے، تو کئی چیزیں ہماری چھوٹی بڑی جو ہیں اس سے ہمیں تیری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور روز محشر عذر ہائے من پذیر، جب حشر کا دن ہوگا تو میرے پاس تو کوئی عذر نہیں ہوگا، جب وہ میرے اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو میں کچھ بھی اس کے لیے دلیل نہیں دے سکوں گا، کوئی وضاحت نہیں کر سکوں گا، کوئی بہانہ نہیں کر سکوں گا کہ یہ کیوں کام میں نے کیے تھے، سب گناہ کے کام میں نے کیے، سب میں نے غلط کام کیے۔ تو وہ آج ہی بجائے اس کے کہ محشر کے دن ماننا ہے، آج ہی مان گیا کہ میں نے سب کچھ کیا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا ذرا بھر بھی۔ اور گر حسابم را تو بینی ناگزیر، اگر میرا حساب، پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ میرا حساب ہی نہ کرنا، میں حساب میں مارا جاؤں گا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اگر ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق سزا دی جاتی تو آج سارے جو ہیں وہ سزاوار ہوتے، ہر انسان ہی سزاوار ہوتا، کوئی بھی جو ہے وہ بخشا نہ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بخشنا ہے، اس نے کئی طریقے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹا سا ایک عمل کو کر دیتا ہے، کوئی بلی کو کتے کو پانی پلا دیتا ہے تو اللہ اس کو بھی خوش ہو کے بخش دیتا ہے جس نے کبھی کوئی اچھا کام نہ کیا ہو۔ اور بے شمار ایسے کام ہیں جو انسان زندگی کے آخری لمحوں میں کر جاتا ہے، اور یا اس کی سوچ بدل جاتی ہے، یا وہ ایک توبہ کا لفظ ہی اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتا ہے۔ ہم سارے امید رکھتے ہیں، ایک وہ قوالی میں نے سنی ہے، وہ ان کی قوال صاحب جو ماشاءاللہ صابری صاحب تھے، تو ان کی قوالی کے وہ الفاظ ہیں کہ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، معاف کر دے گا، وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، تو گناہ کرتے گئے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، وہ پھر گناہ کر دیتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کر دیتا ہے، پھر اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ اس سے بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی برائی کرتا ہے، جب بھی اس سے کچھ سرزد ہو جاتا ہے، جب بھی وہ باغیانہ کام کرتا ہے تو وہ فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، لوٹ آتا ہے، تو اللہ اس سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو نیک لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سب کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ تو اس نظم کا آخری ہے: از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ وہ شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میرا حساب، پہلے تو ایسے میرا حساب کرنا ہی نہیں، میں حساب میں تو ویسے ہی ناکام ہو جانا ہے، تو حساب کیا کرنا ہے؟ تو پہلے ہی مان جائے بندہ کہ بس ٹھیک ہے، مان گیا، اور ہمیں ماننا چاہیے۔ ہم جو بے اصولیاں، بے اعتدالیاں اور غلط کام کرتے ہیں واقعی اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کبھی حساب کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اور حساب صحیح ہونے کا یا انصاف اللہ سے مانگے، نہ انصاف نہ مانگے، اللہ سے اس کی رحمت مانگے۔ تو اگلی وہ بات انہوں نے کہی کہ یا اللہ اگر ناگزیر ہے، تو نے میرا حساب کرنا ہی کرنا ہے محشر والے دن، تو ایک میری درخواست ہے، میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کرنا، ان سے چھپا کے کرنا، ان سے بڑی شرم آتی ہے۔ تو حالانکہ دیکھو نا، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم غلط کام کیے جا رہے ہیں،
لیکن وہ خاص طور پہ کہا کہ اللہ کے نبی سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے بہت شرم آتی ہے، ان کی نگاہ سے بچا کے کرنا، ان سے چھپا کے میرا حساب کرنا۔ تو یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب اچھے لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو جب روضہ اقدس پہ جاتے ہیں تو وہاں کافی حد تک شرمساری محسوس کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں سے میں نے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں وہاں ایک تو محبت کے آنسو آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ہیں ہم، تو ان کا روضہ اقدس کا دیدار کر لیا ہے، وہ جگہ دیکھ لیا جہاں وہ رہتے تھے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ رونا ہمیں یہ بھی آتا ہے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں، اور جو عمل ہم کرتے رہے ہیں اس پہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ گو اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے شارگ سے بھی قریب ہے، لیکن یہ محسوس ہونا کہ میرے نبی کے سامنے اگر میرا کوئی عمل کھل جائے تو میں تو پھر بالکل مارا جاؤں گا۔ تو یہ اتنا بڑا تخیل ہے کہ عام بندے کی سمجھ سے، اور اسی پہ علماء نے آگے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، بڑی بڑی دعائیں علماء نے مانگی ہیں۔ تو یہ ایسا ایک تخیل تھا جو علامہ اقبال کے ذہن میں آیا، اور یہ ان کی محبت تھی اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ سے، اور اپنی احساس تھا اپنی اس گناہ گار والی زندگی کا، اور کاش ہم سب کو یہ احساس ہو جائے۔